جی رانا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی اچھا سر، ظاہر ہے آپ حکومت کے آدمی ہیں، وزیر ہیں، بہت زیادہ اس وقت آپ کے پاس انفارمیشنز ہوگی. کیا یہ شو جو ہے، جو فائنل کال ہے عمران خان کا، افرادی قوت کے لحاظ سے فلاپ ہو گیا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بڑی الغار ہے جو اسلام آباد کی طرف بڑھ رہی ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ میرا نہیں خیال جو اس کی جو ایک کوئی پولیٹیکل کوئی ویلیو ہے، یا اس میں آپ جس طرح سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک امپریسو قسم کا کوئی احتجاج کی جو کر رہے ہیں، کیونکہ احتجاج کرنا اور ان کے ڈیمانڈ جو ہیں ان کا ریلیشن شپ کو نہیں ہے کہ رہا کر دیں کیونکہ ہم احتجاج کر رہے ہیں. دیکھیں، اس کو رہا کرنا ہے تو ڈاکٹر صاحب عدالتوں نے کرنا ہے، کیسز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کیسز جو ہیں وہ غلط ہیں تو رہا ہو جائیں، عدالتیں جو سمجھیں گی. تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی ڈیمانڈ این آر او اور کس کو کہتے ہیں، یہی ان کا ڈیمانڈ ہے نا. اندر بیٹھ کے بھی بات کرتے ہیں ہمیں این آر او دو، اور باہر سے بھی جب یہ پریشر ڈالتے اسی لیے کرتے ہیں نا کہ ہمیں این آر او دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ صرف ایک کام کے لیے کر رہے ہیں، کوئی ان کو ملکی درد نہیں ہے، کوئی مسائل کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے کہ لوگ کس طرح مجبور ہیں اس کے احتجاج کی وجہ سے، کس طرح ان کے مسائل بڑھ رہے ہیں. باقی رہی گیدرنگ تو کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں جہاں پروونشل گورنمنٹس ہوں ان کے لیے اس قسم کا کٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں، کوئی پولیٹیکل اس کی میں تو کوئی ویلیو نہیں سمجھتا. اگر کوئی نظریاتی بات ہو یا اس کے ایسے فالوور ہوں تو پھر دوسرے صوبوں سے بھی نکلیں، پنجاب سے بھی نکلیں اور پنڈی سے بھی نکلیں، کوئی ادھر ادھر سے بھی نکلیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے کہ وہ آ رہے ہیں ادھر سے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہاں تو حکومت کو کوئی خوف نہیں ہے سر، یہ جو اعلان ہوا ہے فائنل کال کا، اور یہ بھی کہ ہم ہر صورت میں اسلام آباد پہنچیں گے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، ہمارے لیے کوئی ٹارگٹ 24 نومبر نہیں، ہمارا ٹارگٹ اسلام آباد ہے؟ لیکن یہ کوئی دانش مندی تو نہیں ہے کہ یا نام، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک ایسی یہ پولیٹیکل پارٹی، کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی وہ اس قسم کام نہیں کرتی کہ ہم نے ملک کو نقصان پہنچانا ہے یا اس کو کاروبار کو، ملکی کاروبار کو، لوگوں کے کاروبار کو روکنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں کرتی. ہاں البتہ کوئی جتھا ہو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جس کی سوچ ہی تقریب کاری کی یا شر پسندی کی ہو کہ ہم نے بزور بازو یہ سارا کام کرنا ہے، تو وہ جتھے کے طور پہ تو نکل سکتے ہیں، لیکن کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسا کام نہیں کر سکتی. لیکن سر آپ کے آئین میں تو اس بات کی اجازت پولیٹیکل پارٹی کو دی جاتی ہے کہ وہ اگر احتجاج کرنا چاہتی ہے تو پرامن احتجاج ان کا حق ہے. تو آپ نے جو اتنا کنٹینر اور اتنے فورسز لگا دیے ہیں اور خود آپ نے ہائپ کریٹ کر دیا ہے، انٹرنیٹ بند کر دیا ہے، ساری چیز بند کر دی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے آپ کی حکمت عملی میں، جس میں آپ نے خود ان کے احتجاج کو کامیاب کرنے کی 50% تو آپ نے کامیاب کر دیا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہر جماعت کا ایک جو عمل میں یا پولیٹیکل پارٹی کہلاتی ہے، یہ تو پولیٹیکل پارٹی کہلاتی ہے، ان کی ایک کریکٹر اس پارٹی کا یا ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں جب سے اس پارٹی کا جنم ہوا ہے انہوں نے ایک ہی کام کیا کہ تقریب کاری، شر پسندی یا گالی گلوچ کی سیاست کی ہے. 2014 کا دھرنا کو یاد ہوگا، وہ کس طرح انہوں نے اس میں جو سول نافرمانی کے ایک وہ ٹائپ کی چیز تھی، جب یہ کہتے تھے بل نہ دیں، جلا دیں، بلوں کو جلا دیں، ٹیکس نہ دیں، ہنڈی کے ذریعے پیسے لائیں، سو آن. پھر انہوں نے گورنمنٹ کی عمارتوں پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیا، پھر انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، پھر انہوں نے گندے کپڑے سپریم کورٹ کے باہر لٹکائے، اور تقریریں جو تھیں وہ بھی آپ نے سنی. اسی طرح اس کے بعد کے جو واقعات ہیں آپ کے سامنے ہیں، جب ان کو حکومت تھی تو اس وقت کیا ہوتا رہا. ایک ایسی فاشسٹ گورنمنٹ کا انہوں نے ایک ثبوت دیا کہ ہم فاشسٹ ہیں. پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا، جب بھی موقع ملتا ہے یہ کوئی نہ کوئی ملک کو کمزور یا نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، حکومتی اداروں پہ چڑھائی کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کو دیکھتے ہوئے تو یہی کہتے ہیں کہ ڈی چوک میں مت آئے، وہاں بیٹھ کے جلسہ کر لیں، احتجاج کریں، اپنی ڈیمانڈ اور تقریریں کریں، جو مرضی کریں،
تو لیکن اگر کہتے ہیں ڈی چوک میں جانا ہے تو آپ کو سمجھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. پھر کس ٹائمنگ ان کی دیکھیں, چاہے وہ چائنا کے صدر کا وزٹ ہو, اس وقت 2014 کی بات کرتا ہوں, یا ایس سی او کی میٹنگ ہو جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کا کانفرنس ہو, اور اب بیلاروس کا صدر آیا ہوا ہے, پیچھے بھی جو 1-2 ڈیلیگیشن بڑھے ہیں اس وقت بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے گورنمنٹ چپ رہے, ان کے پاس تو سر مذاکرات کرتے ہیں نا آپ نے مذاکرات کیوں نہیں کیا؟ گورنمنٹ تو مذاکرات کرتی ہے, سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہوتی ہیں سر ان معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے. ہم نے کب کہا ڈاکٹر صاحب, ہمارے تو اسٹیٹمنٹ آتی رہی ہیں. شہباز صاحب نے جب اپیکس جب وہ کمیٹی کی میٹنگ, سیکیورٹی کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو اس وقت بھی وہاں انہوں نے ذکر کیا, جو ان کے اوپننگ ریمارکس تھے, کہ ہم تو بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں, ہم جمہوری لوگ ہیں اور بات چیت کرتے ہیں, بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے بعض سینئر وزراء کے بھی بیان آتے رہے کہ بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن وہ تو بات چیت کرنے کو نہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو کسی اور سے بات کریں گے جو بڑے طاقتور ہیں, یا ان کے آپ کو پتہ ہے ان کے کیا معاملات ہیں. اگر ان کا ذہن ذرا بار بھی سیاسی یا جمہوری ہو تو اس قسم کی بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.